بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ام عندہم کیا ان کے پاس خزائن ربک آپ کے رب کے خزانے ہیں، ام ہم المسیطرون یا وہ ان کے نگران ہیں۔ احباب گرامی، چونکہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اعتراض کرتے تھے اور ایک اللہ کو واحد لا شریک ماننے پر ان کو دقت تھی، سو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ تو اللہ نے کسی کو رسول بنایا ہے اور نہ ہی اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے۔ یہ ضرور مانتے تھے کہ زمین و آسمان کو اور پوری کائنات کو پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن اس کے باقی انتظامات، باقی امور سنبھالنے کے لیے اللہ نے دوسری ہستیوں کو اور اپنے ساتھ دوسرے بزرگوں کو، اپنے ولیوں کو کچھ نہ کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کی حقانیت کا بھی انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر اس کا خوب رد بھی کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یاد کیجئے کہ آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، اس کے فضل و کرم کے ساتھ آپ نجومی یا دیوانے نہیں ہیں، نہ ہی آپ کے اوپر کوئی شاعر کا کلام اتارا جاتا ہے، بلکہ آپ تو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا وہ قرآن پڑھتے ہیں جو دلوں کی اصلاح کا اور قلوب کو منور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ مشرکین مکہ کی اپنی کہی ہوئی باتوں کے اندر کھلا تضاد ہے۔ ایک طرف وہ اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہیں، تو دوسری طرف ایک ایسے شخص کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے کردار کی فی البدی گواہی یہ خود بھی دیا کرتے تھے۔ اب ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی بنانا ہی ہوتا تو اللہ کسی شان و شوکت والے آدمی کو نبی بناتا، اللہ کسی مالدار اور امیر آدمی کو نبی بناتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کردار کے اچھے ہیں، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن مال و دولت کے اعتبار سے یہ ہم سے پیچھے ہیں۔ تو اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو اللہ کسی بڑے آدمی کو نبی بنا دیتا، جیسے ان کا کہنا تھا کہ ولید بن مغیرہ کیوں نہیں نبی بنا، اس کے پاس بہت مال ہے، یا ابو جہل کو نبی معاذ اللہ ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس بہت ساری جو ہے وہ شان و شوکت ہے، مالدار آدمی ہے۔ بلکہ سورہ زخرف میں آپ نے پڑھا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہتے تھے کہ یہ قرآن دو بستیوں کے عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا، مکہ اور طائف، ان دونوں میں جو سب سے زیادہ مالدار آدمی ہے، اللہ نے یہ قرآن اس کے اوپر کیوں نہیں اتارا۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ سوچ اور فکر تھی، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی آج کل یہی ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، کرسی بھی اس کے پاس ہی ہونی چاہیے، اونچا عہدہ بھی اس کے پاس ہی ہونا چاہیے، اور کوئی بیچارہ غریب اگر اوپر آ جائے تو ہم اس کی بات ہی نہیں سنتے۔ وہ چاہے جیب کے اندر بوتل کے ڈھکن ڈال کر ان کو کھڑکاتا پھرے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ لوگوں کے ہاں مادیت پرستی بہت عام ہے، جیسے مثال کے طور پر اہل علم نے اس کو بھی مادیت پرستی میں شمار کیا کہ آپ مارکیٹ میں ایک چیز جوتا لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ باٹا کا جوتا آپ کو جو ہے وہ صرف 400 روپے میں مل رہا ہے، تو ہمیں شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یار یہ نا 2 نمبری ہے، اس میں یہ اصلی نہیں ہے، بھلے وہ اصلی ہو، لیکن جب ہم اگلی دکان پہ جا کے وہی چیز، وہی میٹیریل ہم 1500 2000 میں لے کر آتے ہیں تو ہمیں تسلی ہوتی ہے جی ہم نے صحیح کیا۔ یا سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، کوئی ڈاکٹر ہمیں ایک آدھی گولی لکھ کے دے دینا، ہم کہتے ہیں اس کو کھ پتہ ہی نہیں۔ جب تک وہ دوائیوں کا تھبا نہیں نہ دیتا، میڈیکل سٹور پہ جا کے ہمارا 4-5 ہزار لگتا نہیں ہے، تب تک تسلی نہیں ہوتی۔ یہ مادیت پرستی کہ انسان یہ دیکھنا شروع کر دے کہ چیز کے اندر ڈیکوریٹڈ کیا چیز ہے،
چیز سجی سجائی کتنی ہوئی ہے، جس چیز کی ہم جو ہے وہ اپنی سوچ اور اپنی نظر کے ساتھ اس کا ایک خاکہ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بس ساری دنیا کی کامیابی اسی طرح ہی ہو سکتی ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کی نظر میں موجودہ دور میں، اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم کرے، لوگوں کا نظریہ بہرحال یہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہی کرسی کا، وہی امامت کا، وہی قیادت کا، وہی حقدار ہے۔ تو یہی چیز مشرکین مکہ کہہ رہے تھے، بلکہ ان کے ہاں یہ نظریہ بھی تھا کہ جس شخص کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ ناکام آدمی ہے، وہ ناکام آدمی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ اوپر نہیں آ سکتا۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال بھی بہت ہیں اور اولادیں بھی بڑی ہیں۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت حالت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش اتاری اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بیٹا اگر دیا بھی تو وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو معاذ اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو نسل ہی ختم ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری تھی اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن نسل کٹا ہوگا، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اللہ نے تو آپ کو کوثر عطا کی ہے، وافر خیر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو اللہ نے دنیا والوں کا رد اس اعتبار سے بھی کیا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کی نشانی تو نہیں ہے نا کہ کسی کے پاس مال زیادہ تو اس کا مطلب ہے اللہ اسے راضی بھی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو فرعون سے اللہ سب سے پہلے راضی ہوتا کہ اس کے پاس مال ہی بہت زیادہ تھا۔ تو یہ لوگوں نے اپنے چونچلے بنا لیے۔ الہاد جو ہے نا، جو لا دینیت ہے، الہاد کو سمجھ لیں، آج کل کے دور میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ لا دینیت جو ہے، دین بیزار رویہ جو ہے، جس میں ہمارے اکثر مسلمان، ہماری اولادیں، بالخصوص ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے جو حضرات ہیں اور پڑھانے والے جو لوگ ہیں، وہ بہت اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں کہ دین بیزار رویے ہوں۔ ان کو دین کا کوئی حکم آپ پیش کر دیں، بھلے وہ عملی اعتبار سے ہو، بھلے وہ ذاتی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے ہو، ہر لحاظ سے وہ دین پر اعتراض کریں گے۔ ان کو یہ ہوگا کہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے جی، ہم نے اب اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کے لیے ہمیں 1400 سال پرانے نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں سوال کرتا ہے ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا اللہ نے اپنے نظام کا سربراہ ان کو بنا دیا؟ ایک مقام پہ اللہ کہتا ہے نحن قسم اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی گدڑ سنگی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خزانوں کی جو ہے وہ چابیاں دے دیں؟ کیا اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا ہے؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر یہ دلیل پیش کریں، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، واضح دلیل لے کر آئیں۔ لیکن جب پیش نہیں کر سکتے تو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں لوگوں کے ساتھ میں بھی اندھا تو نہیں بن رہا۔ لوگ جس طرف آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں میں بھی بلا دلیل ان کے پیچھے چلا ہوں۔ یاد رکھیں حق والے ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں اور انہوں نے تھوڑے ہی رہنا ہے، ان کی تعداد بڑھنی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر 7 ارب انسان ہے نا تو صرف 1 ارب مسلمان ہے، بقایا سارے لا دین، کافر اور پلید مشرک لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑے بڑے جتھوں کو شکست دے کر غالب آ جاتی۔ آپ دیکھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے میں کام شروع کیا تھا اس معاشرے میں شرک بھی تھا، الہاد بھی تھا، لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، اور جو اللہ کو مانتے تھے وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے تھے، اور جو اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کرنا ہی چاہتے تھے تو ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کو بھی سجدہ کرو، ہم تمہارے معبود کو اس شرط پہ سجدہ کریں گے۔ بھائی میرے معاشرے کے اندر فتنے بہت زیادہ ہیں، اور آپ کو فقہ الفتن کی، فتنوں کو سمجھنے کی، بالخصوص دین بیزار رویوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ایک بندہ وہ داڑھی پر اعتراض کر دے، وہ عورت کے پردے پر اعتراض کر دے، وہ عورت کو آزادی دے دے کہ جیسے چاہے وہ اپنا نکاح کرتی پھرے، وہ جیسے چاہے اپنے گھر سے باہر نکلے، اور ہم اپنے معاشی نظام کو سود کے اوپر چھوڑ دیں اور ہم اپنے معاشرتی نظام کو بالکل آوارہ کر دیں، تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ ہم کس نظام کے تحت چل رہے ہوں گے؟ ہم کون سی آزادی چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ آزادی جس نے دنیا کفر کے اندر رشتوں کا تقدس ختم کر دیا، باپ نے بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر لیا، ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تعلقات میں نظر آ رہی ہے، تو یہ جو آزادیاں جو ہم چاہ رہے ہیں نا، جس طرح جو ہماری قوم پر تول رہی ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سارا دن تمہارے پاس ہی آیا، تم کون ہوتے ہو ہمیں دین بتانے والے؟ جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس رب کی رحمت کا خزانہ آ گیا؟ کیا ان کے ہاتھ میں پرمٹ آ گئے ہیں؟ اتنا دین بیزار رویہ، اتنا اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرنا۔ اللہ کہتا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بڑا سرکش ہے، اپنے آپ کو لاپرواہ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں لاپرواہ ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت؟ تو کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، پلٹنا تو تو نے اپنے رب کی طرف ہی ہے نا، جانا تو تو نے بالآخر اس کی طرف ہے۔ تو انسان اس الحاد سے، اس سیکولرزم سے، یہ جو ہمارے ہاں لا دینیت ہے، دین بیزاری ہے اور آوارگی ہے، اور سوچ کو جو ہے وہ بے مہار کر دینا ہے کہ انسان جو چاہے سوچ لے اور جو چاہے اپنی فکر بنا لے، اور وہ کہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر لے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر لے، بے پردگی ہو جائے، اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک ایک چیز کے اوپر واللہ آپ گننا شروع کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ ہر چیز کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ لوگوں نے قرآن کا بھی انکار کیا، تھے وہ مسلمان، بیٹھ گئے قرآن سے غلطیاں نکالنے کے لیے۔ لوگوں نے بیٹھ کر حدیث کا بھی انکار کیا، موجودہ دور میں جوید احمد غامدی ہے۔ پھر لوگوں نے دین کے سب سے بڑے واسطے صحابہ کرام کے اوپر اعتراض جڑ دیے، موجودہ دور میں مرزا انجینئر جیلمی، علی مرزا جسے آپ کہتے ہیں، وہ اسی طرح ماضی میں پرویز نام کا ایک آدمی تھا، اور اسی طریقے مولوی چکڑالوی تھا، اسلم جراج پوری تھا۔ ان لوگوں نے جس طرح سے حدیث کے انکار پر، قرآن کے انکار پر، اور لغت کے نام پر، قرآن کی خدمت کے نام پر جو شوشی اور فلسفیانہ موشگافیاں کی ہیں نا، اگر ہم وہ بیان کریں یا ان کو سنیں یا ان کو پڑھیں تو بندہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا دیتا کہ ہوا کیا دین کے ساتھ، ان بدبختوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، ہماری اساس کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انسان ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کوئی پرمٹ آ گیا، اگر فتنوں کو نہیں سمجھیں گے تو بچیں گے کیسے؟ اللہ کے رسول نے دجال سے ڈرایا نا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کس قدر نشاندہی کی، لوگوں یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہے۔ کہیں جذبات میں آ کر اور اس کے کیے ہوئے کاموں کو دیکھ کر کہ وہ بارش برسا رہا ہے، زمین سے غلے اگا رہا ہے، کہیں اس کی ان چیزوں کو دیکھ کر اس پر ایمان نہ لے آنا۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا اس کی آنکھ جو کانی ہوگی وہ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بہت آگاہ کیا۔ آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھائیے، آپ کو کتاب الفتن ملے گی کہ فتنوں کا بیان کیا ہے، کون کون سے فتنے کیسے کیسے کر کے آئیں گے، اور بندہ سمجھے نا۔ تو بھائی میرے، یہ جو بات اللہ نے کی ام عندہم خزائن ربک، ان کے پاس کیا رب کی طرف سے کوئی خزانہ آ چکا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی اختیار آ چکا ہے؟ ام ہم المسیطرون، یا وہ ذمہ دار بنا دیے گئے ہیں، جس کو چاہے نبی بنا دے، جس کو چاہے صحابی کا رتبہ دے دے، جسے چاہے جنت دے دے، جس کو چاہے جہنم دے دے؟ کیا ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا اختیار رب نے ان کو دے دیا؟ یا آگے اللہ کہتا ہے ام لہم سلم یستمعون فی، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی آ گئی ہے جس سیڑھی کو انہوں نے آسمان کے ساتھ ٹکا کر اوپر چڑھے ہیں اور اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں سنی ہیں۔ اگر تو ایسا ہے فلیات مستمعہم بسلطان مبین، پھر ان کو اپنے سنے ہوئے کی دلیل پیش کرنی چاہیے۔ انہوں نے آسمان سے سن لیا کہ رسول محمد کا انکار کرنا ہے تو کر رہے ہیں، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کوئی ایک مضبوط دلیل پیش کی جائے۔ صحابہ کرام کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں، آپ اندازہ کیجئے 10-15 سال پیچھے جاؤ نا تو وہاں پر بحثیں ہوتی تھی، تب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی
کیسی عجیب و غریب مناظرانہ گفتگو ہے، آمین اونچی کہنے پہ بحث ہے، جنازہ اونچی پڑھنے پہ بحث ہے، رفع یدین کرنے پہ بحث ہے۔ چلو جب یہ بحث ہوتی تھی نا تو دونوں کچھ نہ کچھ علم بھی رکھتے تھے، دونوں کا اختلاف اسی مسئلے پر ہی ہوتا تھا نا، لیکن دونوں جب کہتے تھے نا کہ فلاں صحابی کی حدیث ہے تو ساتھ میں رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے، احترام سے نام لیتے تھے۔ اب آ کے دیکھو، اب تو پہلے یہ ثابت کرنا پڑ جاتا ہے کہ حدیث ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے لیے شریعت اور دین کا رتبہ رکھتا ہے، اور ہمارا سامنے والا کہتا نہیں جی میں حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ گاندھی نے یہی نظریہ چھوڑا ہوا ہے، گاندھی جو جوید احمد گاندھی ہے اس نے یہی نظریہ چھوڑا ہوا ہے کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایسے فتنوں کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی، لوگوں آگاہ رہنا، کہیں کوئی ایسا آدمی تمہارے اندر نہ آئے جو تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہو، موٹا تازہ ہو، اور پھر تمہیں کہے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کو چھوڑ دو۔ جبکہ حدیث میں کیا کہا؟ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی جب تک ان کو تھام کر رکھو۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے۔ اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کتاب پر عمل کرنے والے کا عمل ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تو پڑھانے والا استاد بھی ساتھ دیا، بعثت انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے تمہارا استاد بنا کر بھیجا ہے، میں مبعوث استاد بنا کر کیا گیا ہوں، یہ حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا مرتبہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ جس نے میری سنت کے ساتھ اعراض کیا، منہ موڑا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ دین سے نکل جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں لادینیت سے محفوظ فرمائے۔ اس کو پڑھ لیجیے۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون ام لہم سلم، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔